ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے بے حیائی کو روکنا۔ اسلامی ممالک، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جو بھی بے حیائی ہو رہی ہے اس کا وبال سب سے پہلے حکومت پر ہے، ریاست پر ہے۔ اجتماعی گناہ جہاں ہوتے ہیں وہاں اللہ کا عذاب آتا ہے۔ آج ہم نے اس بے حیائی کو قبول کر لیا جو غیر مذہب، جو غیر مسلموں کا کام ہے، ہم نے اس کو قبول کر لیا، اور ہمارے معاشرے میں اس بات کی دلیل آپ کو بازاروں میں مل جائے گی، آپ کو پروف سڑکوں پر مل جائے گا کہ ویلنٹائن ڈے کے والے دن آپ کو تحفے تحائف دکانوں میں لگے نظر آئیں گے، آپ کو بازاروں میں سڑکوں پر اس طرح پھول کٹے ہوئے بنے ہوئے بکتے نظر آئیں گے، اس پھولوں کی قیمت 500-500 روپیہ ادا کرتے ہوئے آپ کو لوگ نظر آئیں گے۔ تو بیچنے والے کو بھی پتا ہے کہ آج بے حیائی کا دن ہے، جتنا چاہے کما لو، لوگوں سے لے لو۔ خدا کے بندے اتنا یاد رکھو، اس بات کو ذہن نشین رکھ لو کہ اللہ کے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب انسان میں حیا نہ رہے تو پھر وہ جو چاہے کرے، پھر اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو اور دنیا میں بھی سزا دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بے حیائی کرنے والے اور معاشرے میں بے حیائی کو عام کرنے والے اور بے حیائی پھیلانے کی کوشش کرنے والے جو اپنے دل میں اس بات کو لے کے بیٹھے ہیں کہ وہ معاشرے میں بے حیائی کو عام کریں گے، تو ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب رکھا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، جو اللہ کے حبیب نے بتا دیا وہ سچا ہے، قرآن پاک کے الفاظ ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے جو بے حیائی معاشرے میں عام کرنا چاہتے ہیں۔ اور آج ہمارے معاشرے میں ریاست کہاں ہے؟ یہ ریاست کا فرض بنتا ہے، یہ سب سے پہلے ریاست کا فرض بنتا ہے کہ وہ معاشرے میں ہونے والی جتنی بھی برائیاں ان کو روکے۔ اگر وہ ان کو روکنے میں ناکام ہے تو عوام ان کو روکنے میں ساتھ دے، اور عوام کا جتنا بھی کردار ہے، جو بھی عوام کر رہی ہے، اگر ان پر جتنی نرمی کی جائے گی عوام اتنی بے حیائی کی طرف جائے گی، اور جتنی سختی کی جائے گی یہی عوام کا اصل علاج ہوتا ہے، یہی ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ اللہ کے قوانین کو حکومت جب نافذ کرتی ہے تو اسی ملک کے اندر، اسی خطے کے اندر، اسی ریاست کے اندر جب قوانین سخت ہوتے ہیں تو امن آتا ہے، اسی ریاست کے اندر حیا آتی ہے، اور وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ اور جہاں برائی عام ہو جائے، جہاں یہ دنگا مشتی عام ہو جائے، جہاں یہ پھول دینا، ایک لڑکا ایک لڑکی کو پھول دے رہا ہے، ایک فلاں شخص اٹھتا ہے ویلنٹائن ڈے کا انتظار کرتا ہے، رستے میں جاتی ہوئی ایک حیادار کو روک کے وہ پھول دیتا ہے، ریاست کہاں مر جاتی ہے اس بات کو؟ ریاست کہاں ہے؟ اگر ریاست اس پر عمل درآمد نہیں کرے گی تو اللہ کا عذاب اس ریاست کے اوپر آئے گا۔ اگر ریاست بے حیائی کو نہیں روکے گی تو اللہ کے عذاب کو بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ میں بات علل اعلان کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے معاشرے میں علماء اکرام ہر بات کو بڑے دھیمے لہجے میں کرتے ہیں، لیکن وہ عام عوام سے تو مخاطب ہوتے ہیں لیکن ریاست سے مخاطب نہیں ہوتے۔ وہ اس لیے ریاست سے مخاطب نہیں ہوتے کہ بعض اوقات ان پر پھر مشکل وقت آ جاتا ہے۔ تو میں صرف سمجھانے کی غرض سے، بتانے کی غرض سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ریاست کو چاہیے کہ وہ اس برائی کو روکے۔ یہ پاکستان میں یہ ویلنٹائن ڈے نہیں چلے گا، یہ نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں حیا ڈے ہونا چاہیے، ہمارے ملک میں اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات ہونی چاہیے، ہمارے ملک میں دین اسلام ہونا چاہیے جس پر عمل درآمد حکومت کو چاہیے کہ وہ کروائے۔ یہاں پر کسی کا نماز جائے ریاست کو کوئی فکر نہیں، کوئی کسی کے ساتھ دھوکہ کر لے ریاست کو کوئی فکر نہیں، کسی کا حق مارا جائے ریاست کو کوئی فکر نہیں، یہاں بے حیائی ہو رہی ہو ریاست کو کوئی فکر نہیں، یہاں ملک میں ایک نڈر جیسا کمینہ بندہ اٹھ کے چکلا کھول لے ریاست کو کوئی فکر نہیں۔ یہ سارے معاملات کس نے سنبھالنے ہیں؟ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ خدارا ابھی بھی وقت ہے کہ واپس اسلام کی طرف آ جاؤ، ریاست بھی قائم رہے گی، یہ ملک بھی قائم رہے گا، حکمران بھی قائم رہیں گے، اور ہماری عوام بھی قائم رہے گی۔ نہیں تو ریاست میں بھی ضلالت ہوگی، حکمران بھی ذلیل ہوں گے، عوام بھی ذلیل ہوگی، اور ہمارے جتنے بھی انصاف کرنے والے، نا انصاف کرنے والے، وہ سب ذلیل ہوں گے۔ اگر ہم نے حیا کو قائم نہ رکھا، اگر ہم نے ملک پاکستان میں قوانین جو ہیں ان کو مضبوط نہ کیا، سب کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے،
روڈوں پہ چلتے ہوئے کسی کی جرت نہیں ہونی چاہیے وہ کسی شریف لڑکی کو، وہ کسی عزت دار عورت کو، کسی عزت دار گھر کی بچی کو کھڑا ہو کے وہ پھول دے۔ یہ بے حیائی ریاست کا کام ہے، ختم کرے۔ خدارہ اس کے لیے آواز بلند کریں کہ ہم ریاست کے ساتھ ہیں۔ خدارہ ریاست کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے قوانین ملک پاکستان میں نافذ کرے اور اسلام کے طور اور طریقے کے مطابق نافذ کرے۔